یہ حدیث بھی شیخ صدوق نے بیان کی تھی. صندوق سمجھ دو بے اپنے بارے آدھے نے صدوق. صدوق دا مانا بڑا سچا, صادق تے بھی نہیں, صادق تے بھی نہیں. کہ امام جعفر صادق نو صادق آکھ رہے نے تے اس نو آدھے نے شیخ صندوق. تے صدوق تے ہے نہیں تے پھر صندوق ہی آکھاں گا نا جی. شیخ صدوق کی کیتا سو آدھے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا من سب علیا فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ. فرمایا جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھ نبی کو گالی دی, جس نے مجھ نبی کو گالی دی اس نے خود خدا کو گالی دی. یہ گالی نہیں جو ابھی پہلے بیان کی, اس سے بڑی گالی ہوتی ہے. اور گالی دی سیر کوئی سنگ ہوندے نے کوئی قد بن جاندی با گاڑ کڈی سو جی. آکو کہ گاڑ گوا کرنے گاڑ کو نہیں کڈی دکھاؤ سان جی کی آ کے ایڈا بڑا مینار بنیا پیا آ پہاڑی پوری گاڑ ہے اے گاڑ ہے. بکواس کرنا توہین کرنا تے اے جڑی حدیث پیش کر رہے ہیں بھی انہاں دی کتاب جو پیش کر رہے ہیں. اچھا اگے صرف اتنا ہی نہیں آکھیا, پھر یہ بھی آکھیا کہ جیڑا اللہ تعالیٰ نو گالی دے وے او مشرک ہوندا ہے تے جیڑا حضور نو گالی دے وے او کافر ہوندا ہے. بڑے منہ انہاں دے نے سان لکھ کے دیو, میں کہ جڑیاں تہاڈیاں لکھیاں نے ہی پڑھ لو بس نہ دیو لکھ دیو شیعہ کافر نے. میں کہ اپنی کتاباں پڑھ لو خود فیصلہ کر لو, اپنی کتاباں تہاڈیاں کہہ رہی ہیں. اچھا پھر حضرت مولا علی شیر خدا آکھو سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جی. اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی. اسی دیانے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا نو رب نے بڑی جرت عطا فرمائی. ایک ہی آدھے نے یہ آدھے نے احتجاج تبرسی وچ یہ گل موجود ہے, جلال عیون وچ بھی موجود ہے. آدھے نے بیعت لینے واسطے حضرت مولا علی شیر خدا دے گڑے وچ کالے رنگ دی رسی پا کے دے مسجد وچ آندا اے الفاظ القوا فی عنقہ حبلا اسودا. میں کیا کتیا اسی تے کسے کتے دے بارے بھی نہیں یہ گل کر رہے, شیر خدا دے بارے یہ کہہ رہے نالے نہ شیر خدا ہے تے نالے نہ گڑ وچ رسی پائی ہے. ہن تقاضا کرو نا شیر خدا بھی منیے تے پھر بکواس بھی کریے کہ اتنے بہادر ہاں جی گڑ وچ رسی پا کے لے جا رہے ہیں. تشبیہ کتنی گندی, میں دی وضاحت وچ نہیں جاواں گا لیکن ہر بندہ عقل مند سمجھدا ہے. کتاب انہاں دی موجود ہے, احتجاجی تبرسی وچ حوالہ موجود ہے اور جلال عیون وچ بھی موجود ہے. اچھا جی شیعہ دن رات حضرت مولا علی شیر خدا دی توہین کر دے, گستاخی کر دے ہر ویلے. کیوں انہاں دی اپنی کتاباں دی ہے بھئی کی لکھیا ہے تفسیر البرہان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169. تفسیر البرہان کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کیا امیر المومنین نے فرمایا من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ. فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے, مولا علی فرماتے ہیں اس پہ رب کی لعنت. بولو بولو اس پہ رب کی, گج کے بولو اس پہ رب کی. ہر وقت نہ دے ہی نہیں کیتا یاد نہیں, چوتھا نہیں پہلا, چوتھا نہیں پہلا جی. دو تو ہوئے جیسے آدھن دما دم مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر. میں کہ چنگڑا کدی شیر خدا نے بھی تے پوچھ لین. انہاں آگیا تسی لعنت کرو گے جڑی کرو گے میں اپنے حصے دی تے کر جاواں گا. فرمایا من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ. جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ شیر خدا فرماتے ہیں میرے رب کی لعنت. میں کہ بڑی گل مندے ہو اسی تے مولا علی دیاں جی نوکر ہاں جی خادم ہاں جی. میں کہ گل مندا نے کمینیاں جی. وہ فرما رہے نے لعنت ایسے بندے دے. میں کہ آئی سنبھال ہون آئیے لعنت آئی جے کدو آئیے. میں کہ شیر خدا بھیجی سامبو لانتی لعنت آئی جے.
کوئی ساڈے لان تک میں گیا اسی تے کردے ہی ہاں تے کراں دے کیونکہ شیر خدا دی سنت جو ہوئی جی تے کتاب تہاڈی بول دی ہے بھئی کہ نہیں جی قرآن دی روح نال چوتھے خلیفے دی گل ہو رہی ہے میں کہ او کیڑا چوتھا خلیفہ ہے جی کہ دو خلیفے قرآن وچ اور بھی موجود نے جی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض آدم علیہ السلام کو بھی خلیفہ بنایا داؤد علیہ السلام کو بھی خلیفہ بنایا ادھر ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے ان کا بھی ذکر ہے تو چوتھے خلیفے یہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے یہ چوتھا خلیفہ جو قرآن کی روح سے میں نے کہا قرآن کے اندر جو خلیفوں کا ذکر ہے نا اس کی دو قسمیں ایک خلیفہ نیابت کا ذکر ہو رہا ہے جو خدا کا اور ایک خلیفہ اور نیابت کا ذکر ہو رہا ہے جو کسی نبی کا خلیفہ تو اگر تو یہ کہو کہ یہ معاذ اللہ خلیفہ ہے حضرت مولا علی شیر خدا خود ڈائریکٹ اللہ کے تو پھر چوتھا نمبر بنتا ہی نہیں ہے پھر تو تیسرا نمبر بنتا ہے کیونکہ دو وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہے داؤد علیہ السلام ہے اللہ کے خلیفہ قرآن ان کو کہہ رہا ہے تو چوتھا نمبر نہیں بنتا پھر تیسرا نمبر بنتا ہے اور اگر کہو نہیں نبی کے خلیفہ کی بات ہے تو وہ تو دوسرا نمبر بنتا ہے اور یہاں ہے رابع الخلفاء بات وہیں پہ آئے گی کہ چوتھا خلیفہ امام برحق چوتھا خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا کو جو تسلیم نہیں کرے گا شیر خدا فرماتے ہیں اس کو بتا دینا دن رات لعنت برسے گی اچھا بات لمبی نہ ہو جائے بات کو سمیٹتے ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں جب خلافت کا مسئلہ تھا تو سیدہ کو گدے پر بٹھا لیا یہ سننا اب ذرا گدے پر سوار کر لیا حسنین کریمین کو ساتھ لے لیا شیر خدا نے اور مدینہ شریف کے ہر بازار میں گئے ہر گلی میں یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں جو بنایا گدے پہ سیدہ کو سوار کر کے لگام اس کی پکڑ کے حسن و حسین کا ہاتھ تھام کے مدینہ شریف کی گلی گلی میں لے جایا جا رہا ہے اور کہتے ہیں سارے ہر گھر میں دستک دی ہے سوائے 4 کے کسی نے بات ہی نہیں سنی خلافت کے چکر میں سیدہ کائنات کی اتنی بڑی توہین معاذ اللہ میں یہ کہنا نہیں چاہتا لیکن انہوں نے انداز کیا بنایا ہے کس طرح بکاری بنایا ہے گدے پہ بٹھایا ہے اور یہ اتنی بڑی توہین کر کے پھر کہتے ہیں ہم تو اہل بیت کے محب ہیں اگر اس طرح کے محب ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بتا دو دشمن کون ہوتا ہے گستاخ کون ہوتا ہے بے دین کون ہوتا ہے کافر کون ہوتا ہے اور صرف اتنا نہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ یہ بھی الزام لگایا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گربان سے پکڑا یعنی یہ تو آپ نے لفظ سنے کہ حضرت عمر ہیں یہ درمیان سے بات نکال دیں اور حضرت عمر بھی ان کے لیے محرم تو نہیں ہے نا غیر محرم ہے تو کہتے ہیں سیدہ فاطمہ ایک غیر محرم مرد سے باقاعدہ الجھ گئی گربان سے پکڑا اور جھٹکا دیا تو ان کی توہین اس انداز میں کی ہے آج کسے بندہ نہ کیا جاوے کہ تیری بیٹی تیری ہمشیرہ تو اتھے تے ایک بندے دی ہتھی پئی ہے جی وہ کیا کہدا بڑی شان بیان ہو رہی دسو ہے پوچھو نہ نہ کوڑو یہ اگر اپنے اتنے یہ گل کوئی بندہ آ کے نا دیکھو جی یہ بلیم لائی جاندے نے کی گلاں ذمہ لائی جاندے نے اے اپنی خلافت دا مسئلہ سی انہاں نوں دکھ سی انہاں گرما پھڑ لیا میں کیا سیدہ کائنات نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان ہی بڑی ہے آج کا کوئی باغیرت مسلم ہو اور اس کو کہا جائے کہ تیری بیٹی کل بازار میں فلاں مرد کے گربان کو پکڑے ہوئے کھڑی تھی عزت اس کی کر رہا ہے لوگوں کو بتا رہا ہے کتابیں چھاپ رہا ہے اس کو لوگوں میں عام کر رہا ہے اگر کوئی امتی اپنی بہن بیٹی ماں کی اتنی توہین برداشت نہیں کرتا تو جو رسول اللہ کی لخت جگر ان پر اتنا بڑے بڑے الزام لگانا دیکھنا اب آب جی وقار حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ کے بارے میں انہوں نے رغم انف کا لفظ استعمال کیا، جس کا معنی ہوتا ہے تیری ناک خاک آلود ہو جائے. اور اس میں کیا کیا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی کوئی بات ہو گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے ابا جی کے گھر جا رہی ہوں، آقا علیہ السلام کے پاس جا رہی ہوں. تو جب وہ چلی گئی، لمبی حدیث میرے پاس کتاب موجود ہے، جب چلی گئی کہتا ان کے پہنچنے سے پہلے جبریل امین پہنچ گئے اور انہوں نے آگے آقا علیہ السلام کو رب کا حکم دیا کہ فاطمہ آ رہی ہیں، ان کو فوراً واپس لوٹاؤ کہ مولا علی کے گھر چلی جائیں. اور لفظ کیا کہیں؟ جا کے یہ کہیں کہ میں اپنی ناک کے خاک آلود ہونے پر تم سے راضی ہو گئی. یعنی ناراض ہو کے گئی اور خود اپنی زبان سے اقرار کریں کہ میری ناک خاک آلود ہو گئی ہے، میری ناک مٹی میں مل گئی ہے، میری عزت مٹی میں مل گئی ہے، میں خود تمہیں کہہ رہی ہوں کہ میں تم سے راضی ہوں. اور کہتے ہیں آ کے سیدہ فاطمہ نے 3 بار اس طرح آ کے کہا. تو ان کی شان ہے لفظ رغم انف کا استعمال ان کے لیے کرنا، یہ کسی بندہ مومن کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی کر سکتا ہے تو بہت بڑا گستاخ کر سکتا. اب آپ جی وقار اس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین نے ان کی گستاخی اور تو اور رہ گئی، قتل ہی کر دیا، سب کچھ کیا. باقی ہر امام کے بارے میں گستاخی، ہر امام کے بارے میں ہمارے پاس اس وقت کتابیں موجود ہیں. لیکن آپ سے تو میں یہ تھوڑا ماڈل کے طور پہ آپ کے سامنے بیان کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ خبر نہیں ہے وہ اس نقطے کو سمجھیں کہ کیا صورتحال ہے، دعویٰ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، سامنے کیا ہے اور پردے میں کیا ہے. اب یہ ایک لمبی داستان ہے، میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں